استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل سیکھنا سکھانا میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آغا حشر کاشمیری ان کا ڈرامہ یہودی کی لڑکی اور ڈرامے کا خلاصہ اور کرداروں کی پہچان سے متعلق اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ یہودی کی لڑکی سے متعلق 30 سوالات اور ڈرامے کا خلاصے کی ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے، آپ چاہے اسے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، نام آغا محمد شاہ تھا اور تخلص حشر استعمال کرتے تھے۔ دوسرا پوائنٹ، والد کا نام آغا محمد غنی شاہ تھا، آبائی وطن کشمیر تھا اور کشمیری شالوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ تیسرا پوائنٹ، آغا حشر نے بنارس کے نارائن مشن اسکول میں داخلہ لیا تھا، مگر اسکول کی پڑھائی سے زیادہ دلچسپی ڈراموں میں ہوا کرتی تھی۔ چوتھا پوائنٹ، آغا حشر بنارس سے بھاگ کر ممبئی گئے تھے، وہاں انہوں نے کاؤسی کھٹاؤ کی کمپنی الفریڈ تھیٹریکل میں بحیثیت منشی 35 روپے ماہوار پر ملازمت کی تھی۔ پانچواں پوائنٹ، آغا حشر پونا کے رائزنگ اسٹار کمپنی میں بھی ملازم رہے۔ چھٹا پوائنٹ، آغا حشر نے حیدرآباد میں حیدرآباد کے تعلق دار راجا رگھویندر راؤ کی شراکت میں نیو الفریڈ کمپنی کھولی تھی، بعد میں حشر خود ہی پوری کمپنی کے مالک ہو گئے تھے۔ ساتواں پوائنٹ، آغا حشر کی شادی امرتسر میں ہوئی تھی، لیکن شادی کے 5 سال بعد لاہور 1916 عیسوی میں بیوی کا انتقال ہو گیا، جن سے صرف ایک لڑکا تھا جو 3 ماہ کی عمر میں لکھنؤ میں انتقال کر گیا۔ آٹھواں پوائنٹ، آغا حشر حیدرآباد سے لاہور 1913 عیسوی میں منتقل ہوئے تھے اور انجمن کے کئی جلسوں میں شرکت کر کے تقریر کرنے کے علاوہ نظمیں بھی پڑھی تھیں۔ نواں پوائنٹ، آغا حشر کی مشہور نظم شکریہ یورپ پہلی مرتبہ انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں پڑھی گئی تھی۔ 10واں پوائنٹ، آغا حشر نے میڈن تھیٹر کلکتہ میں 1200 روپے ماہوار پر بحیثیت منشی کام کیا تھا۔ 11واں پوائنٹ، آغا حشر نے مشہور اداکارہ مختار بیگم سے ایک لمبے عرصے کے تعلق کے بعد نکاح کیا تھا۔ 12واں پوائنٹ، آغا حشر نے 1924 عیسوی میں کلکتہ سے بنارس آ کر اپنی کمپنی قائم کی تھی، جسے مہاراجہ چرخاری نے 50,000 میں کمپنی خریدی تھی اور خود حشر کی شاگردی اختیار کی تھی۔ 13واں پوائنٹ، آغا حشر نے چرخاری سے اجازت لے کر بنارس ہوتے ہوئے 1928 عیسوی میں کلکتہ گئے تھے، کلکتہ میں پہلے مدن تھیٹر اور پھر نیو تھیٹر میں ملازمت کی تھی۔ 14واں پوائنٹ، اس آخری دور میں حشر نے نیو تھیٹرز کے لیے مشہور زمانہ فلمیں چنڈی داس اور یہودی کی لڑکی لکھی تھی۔ 15واں پوائنٹ، آغا حشر نے 18 سال کی عمر میں 8 دنوں میں اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت 1857 میں لکھا تھا۔ 16واں پوائنٹ، آغا حشر نے کلکتہ سے دوبارہ لاہور 1934 میں پہنچ کر اپنی ایک فلم کمپنی قائم کی تھی اور حشر پکچرز کے بینر تلے بھیشم بنانے کا اعلان کیا تھا۔ 17واں پوائنٹ، ڈرامہ آفتاب محبت کو ماسٹر عبدالکریم خاں عرف بسم اللہ نے 60 روپے میں خرید کر اپنے پریس جواہر اکثیر میں 1857 عیسوی میں چھاپا تھا۔ 18واں پوائنٹ، آغا حشر کے ڈراموں میں اصل قصے کے پہلو با پہلو کوئی مزاحیہ پلاٹ بھی ملتا ہے۔ 19واں پوائنٹ، امتیاز علی تاج نے لکھا ہے کہ جب آغا حشر کوئی ڈرامہ یا ڈرامے کا منظر لکھتے تو معمولی سطح کے کسی آدمی مثلاً کنڈیری بیچنے والے کو، کسی پان فروش کو ضرور سناتے تھے اور توجہ سے دیکھتے تھے کہ اس پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ آغا حشر کے دیگر کارنامے، آفتاب محبت 1857، آغا حشر کا پہلا ڈرامہ جو انہوں نے 18 سال کی عمر میں مہدی حسن لکھنوی کے مقابلے میں چند راوی کے طرز پر لکھا تھا، لیکن آفتاب محبت کبھی کھیلا نہیں گیا۔ مرید شک مار آستین، یہ 1899 میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ میٹھی چھری عرف دو رنگی دنیا، دام حسن عرف شہید ناز، سفید خون، ٹھنڈی آگ، شام جوانی، نعرہ توحید، جرم نظر، قید ہوس، خواب ہستی، خوبصورت بلا۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے ڈرامے ہیں، سلور کنگ جو 1910 میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ یہاں پر
خود پرست، انوکھا مہمان، یہودی کی لڑکی، بلوا منگل عرف سورداس، بھرت منی، شیر کی گرج، مدھر مرلی اور بھاگیرتھ گنگا، ہندوستان قدیم و جدید، ترکی ہور، پیلا پیار، آنکھ کا نشہ، دل کی پیاس، رستم و سہراب، سیتا بنواس، رام اوتار، دل کی آگ، آتشی، طوفان، بے وقوفی کی ٹکر، شیری فرہاد، عورت کا پیار، چنڈی داس، اور آخری میں ہے نظم شکریہ یوروپ۔ یہ تمام آغا حشر کے کارنامے ہیں۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی سے متعلق معلومات۔ آغا حشر نے ڈرامہ یہودی کی لڑکی کو 1910 عیسوی اور 1911 عیسوی کی درمیانی مدت میں اپنی کمپنی دی گریٹ الفریڈ کمپنی حیدرآباد کے لیے لکھا تھا۔ دوسرا پوائنٹ، ڈرامہ یہودی کی لڑکی پہلی بار دی گریٹ الفریڈ کمپنی حیدرآباد کے ہی اسٹیج پر پیش ہوا تھا۔ تیسرا پوائنٹ، ڈرامہ یہودی کی لڑکی کو بعد میں مختلف اوقات میں مشرقی ستارہ اور وفا کی پتلی کے نام سے بھی اسٹیج کیا گیا تھا۔ چوتھا پوائنٹ، ڈرامہ یہودی کی لڑکی ان کے تیسرے دور کی تمثیل ہے اور اس کا پلاٹ W.T. میکروف کے میلو ڈرامہ دی جیوس سے ماخوذ ہے۔ پانچواں پوائنٹ، ڈرامہ یہودی کی لڑکی آغا حشر کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک ہے جس پر بعد میں فلم بھی بنی۔ چھٹا پوائنٹ، ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں آغا حشر نے رومنوں کے ان مظالم کی داستان بیان کی ہے جو انہوں نے یہودی کے ساتھ روا رکھی تھی۔ ساتواں پوائنٹ، آغا حشر نے ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا دوسرا حصہ مشرقی حور عرف شیر کی گرج کے نام سے لکھا تھا۔ نواں پوائنٹ، ڈرامہ یہودی کی لڑکی 3 ایکٹ اور 18 سین پر مشتمل ہے۔ پہلے ایکٹ میں 8، دوسرے ایکٹ میں 7 اور تیسرے ایکٹ میں 3 سین ہیں۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا خلاصہ۔ ڈرامے کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ سلطنت روم میں یہودی، عیسائی اور پارسی سب رہتے تھے۔ بروٹس ایک عیسائی مذہبی رہنما ہے اور یہودی سے سخت نفرت کرتا ہے۔ عزرا اسی یہودی قوم کا سردار ہے۔ اسی یہودی کی ایک لڑکی ہنا ہے اور اس سے رومن شہزادہ مارکس محبت کرتا ہے۔ مارکس رومی اور رومن شہزادہ ہے، اس بات کی خبر ہنا کو نہیں تھی، جبکہ ایکٹیویا شہزادہ مارکس کی ہونے والی منگیتر ہے۔ ہنا کو جب معلوم چلتا ہے کہ مارکس یہودی نہیں رومی ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ اب چونکہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہیں تو دونوں گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بناتے ہیں، لیکن اسی درمیان عین وقت پر عزرا پہنچ کر ان منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے اور مارکس کو بہت کچھ سناتا ہے۔ پر عزرا دونوں کی شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ مارکس یہودی مذہب قبول کرے۔ شہزادہ اس شرط کو تسلیم نہیں کرتا۔ عزرا غصہ ہو کر مارکس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے کہتا ہے۔ جب ایکٹیویا اور مارکس کے متعلق ایک محفل منعقد ہوتی ہے تو ہنا اور عزرا عین وقت ایکٹیویا کے گھر آ دمکتے ہیں اور ہنا مارکس پر دغا بازی کا الزام لگا کر بادشاہ کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کر دیتی ہے، جبکہ بادشاہ مارکس کا باپ ہی ہوتا ہے لیکن وہ انصاف پرست ہوتا ہے، اس لیے وہ قانون کے مطابق شہزادے پر مذہبی عدالت میں مقدمہ چلانے کا حکم دیتا ہے۔ ادھر ایکٹیویا ہنا سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اپنا مقدمہ واپس لے لے۔ بہت منت سماجت کے بعد وہ مقدمہ واپس لینے پر راضی ہو جاتی ہے، جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ اسے جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں سخت سزا ہوگی۔ ہنا مقدمہ واپس لے لیتی ہے، جس کی وجہ سے جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں بادشاہ عزرا اور ہنا کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں ڈالنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اسی وقت عزرا اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے کہ ہنا اس کی بیٹی نہیں ہے بلکہ وہ رومن مذہبی رہنما بروٹس کی بیٹی ہے۔ جب شہر میں آگ لگی ہوئی تھی تو وہ اسے بچا کر اپنے گھر لے آیا تھا اور اس کی پرورش اپنی بیٹی کی طرح کی تھی۔ بروٹس اپنی بیٹی کو گلے لگاتا ہے اور اس طرح ہنا اور عزرا سزا سے بچ جاتے ہیں۔ مارکس ہنا سے اپنی بے وفائی کی معافی مانگتا ہے اور مارکس ایکٹیویا کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کرداروں کی پہچان۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے مرکزی کردار مارکس، ہنا اور عزرا ہیں۔ عزرا بزرگ یہودی ہے جسے ہنا اپنا باپ مانتی ہے۔ مارکس ہیرو، رومن شہزادہ اور ولی عہد سلطنت ہے جسے ہنا اور ایکٹیویا عشق کرتی ہے۔
हन्ना हीरोइन है, मार्कस की माशुका है और इसकी परवरिश यहूदी इजरा यहूदी मजहब के मुताबिक करता है, मगर असल में वो रोमन मजहबी रहनुमा ब्रूटस की बेटी होती है। एक्टिविया रोमनों के बादशाह की भतीजी, रोमन शहजादी, और इसकी शादी शहजादा मार्कस से होती है। बादशाह रोमन बादशाह मार्कस का बाप और एक्टिविया का चाचा है। ब्रूटस रोमन का मजहबी पेशवा और रहनुमा और हन्ना का असली बाप। जूना एक्टिविया की मुलाजिमा। करामत नसीबन का शोहर, शमशाद नरगिस का आशिक, रहीम करीम सरखाब के मुलाजिम, कैशिश एक रोमन है, नसीबन करामत की बीवी है, सरखाब नरगिस का बाप है, मनवा करामत का नौकर है। इनके अलावा सिपाही, चौबदार और सरदार हैं। ध्यान रहे कि ड्रामा यहूदी लड़की के साथ साथ इसमें एक मजाहिया किस्सा भी चलता है जिनके ये किरदार हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें।